بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اور کامنٹ سیکشن میں ڈن لکھ دیجئے۔ اسلام اور عورت، حقیقت کیا ہے؟ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو بہت معلوم ہو جائے گا۔ اسلام سے پہلے عورتیں کیسی تھیں اور اسلام کے بعد کیسی؟ اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کیا اسلام عورت کو دباتا ہے؟ کیا اسلام عورت کو پیچھے رکھتا ہے؟ دنیا کے بعض حلقے اور میڈیا یہی تاثر دیتے ہیں کہ اسلام عورت کے حقوق چھین لیتا ہے اور اسے محض ایک قید خانے میں رکھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انصاف اور حقیقت پسندی سے اسلام کے پیغام کو دیکھے تو معلوم ہوگا کہ یہ تمام اعتراضات حقیقت سے کوسوں دور ہے۔ اسلام ہی وہ دین ہے جس نے عورت کو اس کا اصل مقام دیا، عزت بخشی، وقار عطا کیا اور وہ حقوق عطا کیے جو اس سے پہلے کسی تہذیب یا مذہب نے نہیں دیے تھے۔ اسلام سے پہلے عورت کی حالت، اسلام کے آنے سے پہلے عورت کی حالت نہایت دگردوں تھی۔ عرب میں بیٹی پیدا ہونا باعث عار سمجھا جاتا تھا۔ بعض لوگ بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ وراثت میں عورت کا کوئی حصہ نہ تھا، بلکہ عورت کو خود جائیداد کی طرح تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ یونانی فلسفی عورت کو عقل میں ناقص اور مرد کے تابع سمجھتے تھے۔ ہندو معاشرے میں عورت کو شوہر کی موت کے ساتھ جلا دینا نیکی سمجھا جاتا تھا۔ یہ سب مظالم تاریخ کے صفحات پر آج بھی محفوظ ہیں۔ ایسے ماحول میں اسلام نے آ کر اعلان کیا، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور کہا، اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ یہ عزت مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی۔ اسلام نے عورت کو دیے گئے حقوق، اسلام نے عورت کو کئی ایسے حقوق دیے جو اس سے پہلے کسی معاشرے میں نہیں ملتے تھے۔ وراثت کا حق، قرآن نے واضح طور پر عورت کو وراثت میں حصے دار بنایا، چاہے وہ بیٹی ہو، ماں ہو یا بیوی ہو۔ مہر کا حق، نکاح کے وقت عورت کو مہر دیا جانا لازمی قرار دے دیا تاکہ نکاح عورت کی عزت پر قائم ہو، نہ کہ زبردستی یا خرید و فروخت پر۔ تعلیم کا حق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ رضامندی کا حق، عورت کی مرضی کے بغیر شادی کرنا شادی کو ناجائز قرار دیا۔ نان و نفقے کا حق، عورت کا خرچ اس پر نہیں ڈالا گیا بلکہ اس کی شوہر یا والد پر لازم ہے۔ عزت و وقار کا حق، پردہ عورت کے تحفظ اور ڈگنیٹی کے لیے دیا گیا ہے تاکہ وہ عزت کے ساتھ معاشرے میں موجود رہے، نہ کہ استحصال کا شکار ہو۔ اسلامی تاریخ کی عظیم خواتین، اسلام نے صرف حقوق دینے کا اعلان نہیں کیا بلکہ عملی نمونے بھی پیش کیے ہیں۔ ہماری تاریخ اس کی روشن مثالوں سے بھری ہوئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک کامیاب تاجر تھی۔ انہوں نے اپنی دولت اور قربانی سے اسلام کو سہارا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں دین کی ابتدائی مشکل دنوں کو آسان بنایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دانشمند، علم و دانش کا سمندر تھی۔ ہزاروں احادیث کی رو سے ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ ان سے دینی مسائل سیکھنے آتے تھے۔ وہ علم اور تعلیم کے حوالے سے اسلامی خواتین کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ حضرت نصیبہ بنت کعب
رضی اللہ تعالیٰ عنہا میدان جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹ کر لڑتی رہیں، تیر اور نیزے سہتے ہوئے بھی اسلام کی حفاظت کی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہجرت کے وقت بے مثال قربانی دی، انہیں ذات الطاقین بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کربلا کے بعد یزید کے دربار میں وہ تاریخی خطبہ دیا جو آج بھی صبر، جرأت اور حق کی پہچان ہے۔ یہ وہ خواتینیں ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ اسلام نے عورت کو دبایا نہیں بلکہ طاقتور، باوقار اور شجاع بنایا۔ اسلام میں عورت کے مختلف رشتے ہیں۔ اسلام نے عورت کو ہر رشتے میں عزت دی ہے۔ ماں ہے تو جنت اس کے قدموں تلے ہے، بیوی ہے تو شوہر اس کے لیے سکون قلب ہے، بیٹی ہے تو رحمت ہے، بہن ہے تو غیرت کی نشانی ہے۔ موجودہ دور کی غلط فہمیاں آج کے دور میں عجیب تضادہ ہیں۔ ایک طرف عورت کو اشتہار، فیشن اور مارکیٹنگ کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، فلموں اور میڈیا میں عورت کے وقار کو مجروح کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف اسلام پر الزام لگایا جاتا ہے یہ عورت کو دباتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہی وہ دین ہے جس نے عورت کو وقار، عزت، پیار اور آزادی دی ہے۔ اسلام نے عورت کو مٹی سے نکال کر عزت کے آسمان تک پہنچایا۔ اسلام نے عورت کو غلامی سے نکال کر آزادی دی۔ اسلام نے عورت کو ظلم سے نکال کر محبت اور رحمت عطا کی۔ یہ ہے اسلام کا اصل پیغام، یہ ہے اسلام کی اصل حقیقت۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا دوسرا عنوان ہے، کبھی کبھی دل میں خیال آیا کہ میری زندگی میں ہی آزمائشیں کیوں آئی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام کی، پھر درجے بدرجہ جو ان کے بعد ہیں، پھر جو ان کے بعد ہیں ان کی۔ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، بس اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ دین میں کمزور ہو تو اس کی آزمائشیں بھی کمزور ہوتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جتنا انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی اس کی آزمائشیں بھی سخت ہوتی ہیں۔ یہ آزمائشیں انسان کی روحانیت کی صفائی اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان اور اپنی قوم کی نافرمانی کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا لیکن اللہ نے انہیں بچا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے بچھڑنے اور آنکھوں کی روشنی کا غم سہنا پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے الگ ہو گئے اور صبر کے امتحان سے گزرے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو شدید بیماری اور دکھ سہنے پڑے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے تنہائی اور اکیلا پن سہنا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ظالم حکمران کے سامنے کھڑا ہونا پڑا۔ جب دل کہے مجھ پر ہی کیوں آزمائشیں آئیں تو یاد رکھیں کہ یہ آپ کے لیے عزت و شرافت کی بات ہے کہ اس ذات نے آپ کو آزمائش کے لیے چنا۔ اللہ نے آپ کو قربت الہی پر پانے کا موقع دیا۔ ہر مشکل، ہر درد، ہر رکاوٹ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ یہ آزمائشیں آپ کی روح کو مضبوط، ایمان کو گہرا اور دل کو سکون برداشتہ کرتی ہیں۔ صبر اور اطاعت وہ راستے ہیں جو آپ کو عظیم لوگوں کے لائن میں شامل کرتی ہے۔ وہی لوگ جو آزمائشوں میں صبر اور اللہ کی رضا پر راضی رہ کر چلتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں ان کی مثالیں ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مثالت انسان کو کمتر نہیں، مشکلات انسان کو کمتر نہیں بناتی بلکہ بلند کر دیتی ہیں۔
اگر آج آپ نے صبر اور ایمان کے ساتھ کسی مشکل کا سامنا کیا تو نیچے کامنٹ میں لکھیں میں صبر کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی یاد دلایا جا سکے کہ ہر آزمائش اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ برابر میں دیے گئے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ جزاک اللہ خیراً۔